الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قریب قریب آ کر درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ رضائے الہی عز و جل کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، علم دین حاصل کرنا ہو یا کوئی بھی جائز کام ہو، جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اس قدر ثواب بھی زیادہ، اور اس کی برکت یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ جس قدر نیتیں زیادہ ہوتی ہیں اس قدر توجہ بڑھ جاتی ہے، اس قدر تعظیم بڑھ جاتی ہے، اس طرف توجہ کے ساتھ ساتھ پورا انسان اپنے آپ کو دل و دماغ کے ساتھ اس بات کی طرف متوجہ کر لیتا۔ تو اچھی اچھی نیتیں کیجئے، علم دین کی برکتیں پائیے اور انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہم کچھ احادیث مبارکہ سنتے ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان فرمانان عالی شان کو عظمت و توقیر کی نیت کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرے اور اس کی برکتیں پائے۔ پیر شریف کے روز روزہ رکھنا چونکہ سنت ہے، تو اس سنت پر عمل کرنے کی نیت سے بعض عاشقان سنت اس دن روزہ رکھ کر اپنے مدنی انعام پر عمل کرتے ہیں۔ زینب کے 4 حروف کی نسبت سے نظر کے بارے میں 4 احادیث مبارکہ۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا تو ارشاد فرمایا، اپنی نظر پھیر لو۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز اور دوسری نظر جائز نہیں۔ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی نظر کرے، یعنی بے خیالی میں نظر پڑ جائے، پھر اپنی آنکھیں نیچی کرے، اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے کہ حدیث قدسی یعنی فرمان خدا رحمان عز و جل ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے
تو میں اسے ایسا ایمان عطا فرماؤں گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی رکھنے کی برکتیں پائیے. اس ضمن میں ایک انوکھی مدنی بات سنیے. چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک مبلغ دعوت اسلامی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں بروز جمعۃ المبارک 2 جمادی الاخری 1432 سنہ ہجری بمطابق 6 مئی 2011 سنہ عیسوی کم و بیش 4 بجے دن سبز امام والے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی. دوران گفتگو انہوں نے انکشاف کیا، میں ممبئی ہند کا رہنے والا ہوں. مجھ سمیت ہمارے گھر کے تمام یعنی 12 افراد نے بروز جمعۃ المبارک 5 ذوالحجۃ الحرام 1431 سنہ ہجری بمطابق 2010 سنہ عیسوی اسلام قبول کیا. قبول اسلام کی وجوہات بتاتے ہوئے انہوں نے کچھ یوں کہا: ہمارے گھر والے کچھ عرصے سے دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھنے لگے. اس کے سلسلوں میں مسلمانوں کا اسلامی حلیہ، ان کے مسکراتے چہرے اور بیان کی سادگی ہمیں بہت اچھی لگی. حالانکہ اس سے پہلے ہم لوگ بے عمل مسلمانوں کی حرکتیں دیکھ کر انتہائی بدظن تھے، مگر اب مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تصویر دیکھ کر ہم اسلام سے متاثر ہونے لگے. بالخصوص دعوت اسلامی کے مبلغین کا بار بار نگاہیں جھکانے کی ترغیب دینا ہمیں بہت بھاتا، اور آنکھوں کے کفل مدینہ کے فوائد کا تذکرہ سن کر ہم بہت خوش ہوتے. میری والدہ سب سے کہتی، اس گئے گزرے زمانے میں بھی یہ لوگ نگاہیں نیچی رکھنے کا درس دیتے ہیں. واقعی نگاہیں نیچی جھکا کر رکھنی چاہیے. مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے دیکھتے ہمارا دل اسلام کی محبت کی طرف راغب ہوتا چلا گیا. گھر میں اسلام قبول کرنے کی باتیں ہونے لگی، مگر ہم خوفزدہ تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. اس سوال کا جواب بھی ہمیں مدنی چینل ہی سے ملا. ہوا یوں کہ نگران شورا و مبلغ دعوت اسلامی حاجی ابو حامد محمد عمران عطاری مدہ ذلہ العالی نے جب لوگ کیا کہیں گے کہ موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا تو سب گھر والوں کا ذہن بن گیا کہ اب ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور الحمدللہ عز وجل ہم کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ گئے. میں گورنمنٹ ملازم ہوں. قبول اسلام کے بعد میرا نام محمد ابراہیم رکھا گیا، اور الحمدللہ عز وجل میں حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ الوہاب کے سلسلے میں مرید بھی ہو چکا ہوں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نگاہ مصطفیٰ کی ادائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر فرمانے کے مختلف انداز. نمبر 1، کسی کے چہرے پر نظر نہ گاڑتے تھے. 2، کسی چیز کی طرف نہ دیکھنے کی حالت میں نگاہیں نیچی رکھتے. آپ کی نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف اکثر رہتی تھی. مراد یہ ہے کہ اکثر خاموشی کے وقت مبارک نگاہیں جھکی رہتی تھی. اکثر گوشۂ چشم یعنی آنکھوں کے وہ کنارے جو کن پٹی سے ملے ہوتے سے دیکھتے. مطلب یہ کہ حد درجہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہ دیکھتے تھے. جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے متوجہ ہوتے، یعنی نظر چراتے نہیں تھے. اور بعض نے یہ فرمایا کہ صرف گردن پھیر کر متوجہ نہ ہوتے بلکہ پورا بدن مبارک کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. شرح کلام رضا میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کی شرح شیخ طریقت امیر اہل سنت یوں فرماتے: ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم دنیا و آخرت میں جس طرف اٹھی مردہ جسموں میں جان اور روحوں میں تازگی آ گئی. ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور عنایتوں بھری پاکیزہ نظر پر لاکھوں سلام ہو. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے شعر پر حضرت مولانا اختر الحامدی
علیہ رحمت اللہ القوی نے کیا خوب تضمین باندھی ہے. پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا, دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا, رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.